سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ فاذکرونی اذکرکم، پس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ واشکروا لی، اور میرے شکر گزار بنو۔ ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انسانی فلاح و بہبود کے دو بڑے اصول بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں دو اور اصول بیان ہوئے۔ گویا ان دو آیات مبارکہ میں چار بڑے اصول جن سے انسان کی فلاح اور کامیابی وابستہ ہے، اللہ پاک نے وہ بیان فرمائے۔ پہلا اصول ذکر الہی، اللہ کو یاد رکھنا، اور دوسرا اصول ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ ذکر کا لفظی معنی ہے یاد رکھنا، اس کا اصل تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل ذکر وہی ہے جو دل سے ہو۔ زبان سے یاد کرنے کو بھی ذکر کہا جا سکتا ہے، اور دل اور زبان دونوں سے اللہ کی یاد ہو تو پھر کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر صرف زبان سے بھی اللہ کا ذکر ہو تو یہ بھی بے فائدہ نہیں۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ ہم لوگ ذکر تو کرتے ہیں لیکن ہماری زبانیں ذکر کرتی ہیں، ہمارے دل میں ذکر نہیں ہوتا، دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ تو خوبصورت جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ جسم کے کسی حصے کو تو اللہ کی یاد کی توفیق حاصل ہے۔ کوئی حصہ تو اللہ کو یاد کر رہے، چلو زبان ہی صحیح۔ تو انسان جب زبان سے ذکر کرتا رہتا ہے تو بالآخر دل بھی ذکر کی طرف مائل ہو ہی جاتا ہے۔ بہرحال اصل مقام یہی ہے کہ انسان دل سے اللہ کو یاد رکھے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ذکر کا اصل معنی یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرے۔ فاذکرونی اذکرکم، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ تم مجھے یاد رکھو، یعنی میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو، میرا ہر حکم بجا لاؤ۔ اور اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی میں اپنی رحمتیں تم پر نچھاور کروں۔ تم مجھے اطاعت سے یاد رکھو، فرما برداری سے یاد رکھو، میں تمہیں رحمت، مغفرت اور مہربانی سے یاد رکھوں۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ جو ذکر ہے یہ اصل ذکر ہے، اور اگر اطاعت و فرما برداری نہیں تو زبانی جتنا مرضی انسان ذکر کرتا رہے اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی کہ ایک بندہ فرض نماز ادا نہیں کرتا اور ویسے بڑی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے ہاں اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی اطاعت ہی نہیں کر رہا۔
اصل حکم جو ہے اللہ کا وہی پورا نہیں کر رہا۔ تو فرائض پورے کرنے کے بعد پھر انسان زبانی طور پر بھی ذکر کرے تو وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا ہی فائدہ مند ہے۔ لیکن اگر فرائض ہی پورے نہ ہو، فرض روزے نہ رکھے جائیں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، فرض نماز ادا نہ کی جائے، حج فرض ہو چکا ہے اس کو ادا نہ کیا جائے، دیگر جتنے فرائض میرے اوپر اللہ کی طرف سے لازم ہیں ان فرائض کی تو میں پرواہ نہ کروں اور زبان سے ہاتھ سے تسبیح پھیرتا رہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اصل یہ ہے کہ تم مجھے اطاعت کے ساتھ یاد رکھو، ہر حکم اللہ کا بجا لاؤ۔ اور اللہ کا حکم بجا لانا کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کامل ہو، آپ کی اتباع بھی ہو، یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ماننا یہی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور فرمایا جو اس طرح اللہ کو یاد رکھے گا اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر میں بھی تمہیں یاد رکھوں۔ میرے بھائیو عزیز دوستو، ذکر کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ انسان جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی تجھے یاد کرتا ہوں۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے مریدین شاگردوں میں بیٹھے فرمانے لگے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے کب یاد کر رہا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ شاگرد مریدین حیران ہوئے کہ حضرت آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، آپ کیسے جان لیتے ہیں کہ اللہ مجھے یاد کر رہا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں تو قرآن کریم نے یہ اصول بتایا جب بندہ مجھے یاد کرے گا تو میں بھی بندے کو یاد کروں۔ تو میں ذکر کر رہا ہوں، میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، میں اللہ کی طرف دھیان کر رہا ہوں تو پکی بات ہے اللہ بھی مجھے یاد کر رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے بندوں میں یاد رکھو میں تمہیں فرشتوں کی جماعت میں یاد رکھوں۔ اور اللہ پاک فرماتے تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھو میں تمہاری طرف 2 ہاتھ بڑھوں، تم میری طرف چل کے آؤ میں تمہاری طرف دوڑ کے آؤں۔ مفہوم حدیث مبارک ہے، اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ تو یہ ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ بندہ ہو کر اللہ کو یاد کرتا ہے، مالک الملک، کائنات کا خلاق، ساری دنیا کا بادشاہ، وہ بندے کو یاد کرتا ہے۔ ذرا میرے عزیز دوستو سوچے، یہاں ہمارا جن لیڈروں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم ان کے گن گاتے ہیں، ان کے جو ہے قصیدے پڑھتے ہیں، شاید ان کو ہمارا نام بھی یاد نہ ہو، ان کو ہماری شکل بھی یاد نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین کیسا عظیم اللہ ہے۔ فرمایا کہ بندہ کسی بھی جنگل میں، کہیں کھٹیا میں، کہیں کسی کلی میں، کہیں کسی جو ہے محل کے اندر مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث مبارک میں اللہ پاک فرماتے جب تک، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب تک میرے بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں، جب تک میرے بندے کے ہونٹ میری یاد میں ہلتے رہتے ہیں تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ کی معیت مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اس سے بڑھ کر انسان کو اور کیا چاہیے؟ اس لیے فرمایا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ یہ پہلا اصول ہے کامیابی کا۔ کوشش کیا کرے کہ ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔
جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، ہاتھ کار والے تے دل یار والے۔ ہاتھ سے ہم اپنا کام کاج کرتے رہے اور دل ہی دل میں اللہ کو یاد کرتے رہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے اپنے دکھ جو ہے وہ شیئر کریں۔ یاد رکھیں کہ ہماری مشکلوں کا حل صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ رکشے کے پیچھے لکھا ہوا تھا، بعض جملے بڑے اچھے جملے لکھے ہوتے، اس نے لکھا تھا ہر مشکل دا حل وضو کر تے مسجد چل، ہر مشکل دا حل وضو کر تے مسجد چل۔ ہر مشکل کا حل میرے عزیز دوستو اللہ کے پاس۔ آج ہمارے ساتھ جتنی معاشی تنگیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ادھر ادھر کی چیزیں، ان سے پریشان ہو کے ہم رونا روتے ہیں، اللہ کو یاد کیا کریں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے اور تیرے سوا کوئی مسئلہ حل کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو میرا مسئلہ حل کر۔ میرے عزیز دوستو، مثالیں موجود ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے والوں نے اپنے مسئلے حل کروائے، اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائے۔ دوسرا اصول اللہ پاک نے فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، کتنی کروڑوں اربوں نعمتیں ہر وقت ہمارے اوپر برس رہی، ہر وقت۔ ابھی ہم بیٹھے اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے، ہمیں احساس نہیں کہ ہمارا سانس چل رہا ہے، ہمارا سانس چل رہا ہے۔ ایک سانس چلتا رہنا کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارے جسم کے اعضاء اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، ہماری زبان بول رہی، ہماری کان سن رہے، ہماری آنکھیں دیکھ رہی۔ ایک ایک لمحے میں کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر اللہ کی برس رہی، کروڑوں نعمتیں جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حق تو یہ تھا کہ بندہ جب سے ہوش سنبھالی موت تک سجدہ شکر میں ہی پڑا رہتا، پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ ہو پاتا۔ لیکن وہ کتنا کریم قدردان اللہ ہے کہ نعمتیں استعمال کر کر کے ایک دفعہ بندہ کہے الحمدللہ، وہ خوش ہو جاتا ہے میرے بندے نے مجھے یاد تو کیا۔ تو دل سے کہے، ہر نعمت کو استعمال کر کے دل سے کہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے استاد محترم بھی فرماتے ہیں، اور ان کے شیخ سید السادات حضرت مولانا سید جاوید حسین شاہ صاحب دامت فیوزہم، اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، فرماتے کہ روزانہ 2 نفل شکرانے کے پڑھا کرو، کسی بھی نماز کے ساتھ 2 نفل شکرانے کے، اور اس میں نیت کیا کرو کہ یا اللہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی جتنی نعمتیں مجھے عطا کی ہیں، خاص طور پہ نعمت ایمان اور نعمت علم پر اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک کا اصول ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا۔ علماء فرماتے ہیں اس سے پہلی آیات میں اللہ پاک نے 2 بڑی نعمتوں کا ذکر کیا، ایک یہ کہ بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا، اور ایک یہ کہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارا رسول بنا دیا۔ یہ 2 بڑی نعمتیں، تم ان کا شکر ادا کرو۔ قرآن کریم اللہ پاک نے عطا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیے، اتنی بڑی نعمتیں۔ اللہ پاک فرماتے میرا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو۔ شکر سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری سے نعمت چھنتی ہے، اور شکر شکوے سے بہتر ہے۔ ہر حال میں شکر شکوے سے بہتر ہے۔ ایک یہ کہ انسان کہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ ایک یہ کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہر حال میں تیرا شکر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں تھے، تو دل ہی دل میں خیال آیا کہ یار میں بھی کتنا بد نصیب ہوں، میرے پاس جوتا بھی نہیں ہے۔ ابھی یہ خیال آئی ہے، سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی چلا آ رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے، لنگڑا ہے۔
تو فوراً احساس ہوا کہ اللہ تیرا شکر ہے، میرے پاس جوتا نہیں پر میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ تو اپنے سے کم لوگوں کو دیکھیں گے تو شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں۔ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے، نہ شکری پیدا ہو۔ اگر دنیا کے اندر موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے گا تو شکر کرے گا کہ یا اللہ میرے پاس سواری موجود ہے، لیکن اگر کار والے کو دیکھے گا تو پھر اپنی سواری کی بھی نہ قدری اور نہ شکری آئے گی کہ میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، اس کے پاس کار ہے۔ ایسے ہی چھوٹے گھر والا اپنے گھر کے ہوتے ہوئے کرائے والے کو دیکھے گا تو شکر ادا کرے گا کہ یا اللہ میرا گھر چھوٹا ہے لیکن اپنا تو ہے۔ لیکن اگر بڑے گھر والے کو دیکھے گا تو نعمت کی ناشکری آئے گی کہ اس کا بڑا گھر ہے، میرے پاس چھوٹا گھر۔ یہی مثال ہر ایک اچھے کپڑے والا، اچھے جوتے والا، اچھے کمائی والا، اچھے کام والا، وہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کے جذبات پیدا ہو۔ اور میرے محترم دوستو، شکر ادا کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ تو یہ دو اصول یہاں بیان ہوئے اس آیت مبارکہ میں، ایک اللہ کا ذکر اور ایک اللہ کا شکر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ اے معاذ، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کر، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہم بھی اس دعا کو یاد کر لیں، ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ اس کا یہ، اے اللہ میری مدد کر، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکرک کہ میں تیرا ذکر کیا کروں، و شکرک کہ میں تیرا شکر ادا کیا کروں، و حسن عبادتک اور اے اللہ میں تیری اچھی عبادت کیا کروں۔ ظاہر ہے اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں، تو اس لیے اللہ سے مدد مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان دے دے، شکر ادا کرنے والا دل دے دے، اے اللہ مجھے نعمتوں کی قدر کرنے والا بنا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو ان دونوں اصولوں کو زندگی میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک۔ دعا کرنی ہے جی انہوں کا نتیجہ و بچیاں اللہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک جتنے طلباء طالبات نے امتحان دیا ہے اللہ سب کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ اے اللہ بچوں کی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک میٹرک کا رزلٹ ہے، اس کے بعد فرسٹ ایئر، پھر سیکنڈ ایئر، اے اللہ پاک جو بھی رزلٹ آنے والے، یا اللہ پاک ہر بچے اور بچی کی محنت کو قبول فرما اور اللہ ان کو شاندار کامیابیاں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک